بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قرآن مجید نے متعدد جگہ پر یہودیوں کی شرارتوں اور فتنہ پردازیوں کا تفصیلی بیان کرتے ہوئے بار بار یہ اعلان فرمایا ہے کہ ان ظالموں نے اپنے انبیاء اور پیغمبروں کو بھی قتل کیے بغیر نہیں چھوڑا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوتے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں خوشخبری دو دردناک عذاب کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے ایک دن میں 45 نبیوں اور 117 صالحین کو قتل کر دیا تھا، جو ان کو اچھی باتوں کا حکم دیا کرتے۔ چنانچہ حضرت یحییٰ و حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت بھی اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت ابن عساکر نے المستقصی فی فضائل القصہ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ اس طرح تحریر فرمایا ہے کہ دمشق کے بادشاہ حداد بن عداد نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، پھر وہ چاہتا تھا کہ بغیر حلالہ اس کو واپس کر کے اپنی بیوی بنا لے۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ طلب کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ اب تم پر حرام ہو چکی ہے۔ اس کی بیوی کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئی۔ چنانچہ اس نے بادشاہ کو مجبور کر کے قتل کی اجازت حاصل کر لی، اور جب کہ وہ مسجد جبرون میں نماز پڑھ رہے تھے بحالت سجدہ ان کو قتل کرا دیا اور ایک تشت میں ان کا سر مبارک اپنے سامنے منگوایا، مگر کٹا ہوا سر اس حالت میں بھی یہی کہتا رہا کہ تو بغیر علالہ کرائے بادشاہ کے لیے حلال نہیں، اور اسی حالت میں اس پر خدا کا یہ عذاب نازل ہو گیا اور وہ عورت سر مبارک کے ساتھ زمین میں دھنس گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا مقتل یہودیوں نے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تو پھر ان کے والد ماجد حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف یہ ظالم لوگ متوجہ ہوئے کہ ان کو بھی شہید کر دیں، مگر جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا تو وہاں سے ہٹ گئے اور ایک درخت کی شگاف میں روح پوش ہو گئے۔ یہودیوں نے اس درخت پر آرا چلا دیا۔ جب آرا حضرت زکریا علیہ السلام پر پہنچا تو خدا کی وحی آئی کہ خبردار اے زکریا، اگر آپ نے کچھ بھی آہو زاری کی تو ہم پوری روح زمین کو تاو بالا کر دیں گے، اور اگر تم نے صبر کیا تو ہم بھی ان یہودیوں پر اپنا عذاب نازل کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے صبر کیا اور ظالم یہودیوں نے درخت کے ساتھ ان کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس میں اختلاف ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ کس جگہ پیش آیا۔ پہلا قول یہ ہے کہ مسجد جبرون میں شہادت ہوئی، مگر حضرت سفیان ثوری نے سمر بن عطیہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی اور قربان گاہ کے درمیان آپ شہید کیے گئے، جس جگہ آپ سے پہلے 70 انبیاء علیہ السلام کو یہودی قتل کر چکے تھے۔ بہرحال یہ سب کو مسلم ہے کہ یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی شہادت کا حال معلوم ہوا تو آپ نے علیہ العلان اپنی دعوت حق کا وعظ شروع کر دیا، اور بالآخر یہودیوں نے آپ کے قتل کا بھی منصوبہ بنا لیا، بلکہ قتل کے لیے آپ کے مکان میں ایک یہودی داخل بھی ہو گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بدلی بھیج کر آسمان پر اٹھا لیا، جس کا مفصلی واقعہ ہماری کتاب عجائب القرآن میں مذکور ہے۔ حضرت یحییٰ اور زکریا علیہ السلام کی شہادت کے واقعات اور آلات سے اگرچہ حقیقت میں نگاہیں بہت سے نتائج حاصل کر سکتی ہیں، تاہم چند باتیں خصوصی طور پر قابل توجہ ہیں۔ دنیا میں ان یہودیوں سے زیادہ شقی القلب اور بدبخت کوئی اور نہیں ہو سکتا جو حضرت انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے تھے۔ حالانکہ یہ برگزیدہ اور مقدس ہستیاں نہ کسی کو ستاتی تھیں، نہ کسی کے مال و دولت پر ہاتھ ڈالتی تھیں، بلکہ بغیر کسی اجرت و عوض کے لوگوں کی اصلاح کر کے انہیں فلاح و سعادت دارین کے عزتوں سے سرفراز کرتی تھیں۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ قیامت کے دن سب سے بڑے اور زیادہ عذاب کا مستحق کون ہوگا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو کسی نبی کو یا ایسے شخص کو قتل کرے جو بلائی کا حکم دیتا ہو اور برائی سے روکتا ہو۔ بہرحال ظالم یہودیوں نے اپنی شقاوت سے خدا کے نبیوں کو
کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک کیا اور جس بے دردی کے ساتھ ان مقدس نفوس کا خون بہایا، اقوام عالم میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ اس لیے خداوند قہر و جبار نے اپنے قہر و غضب سے ان ظالموں کو دونوں جہان میں ملعون کر دیا۔ لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ان ملعونوں میں سے ہمیشہ نفرت و دشمنی رکھے۔ بنی اسرائیل چونکہ مختلف قبائل میں تقسیم تھے، اس لیے ان کے درمیان ایک ہی وقت میں متحد نبی اور پیغمبر مبعوث ہوتے رہے، اور ان سب نبیوں کے تعلیمات کی بنیاد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت ہی رہی، اور ان سب انبیاء کرام علیہ السلام کی حیثیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابعین کی۔ علماء کرام کو اپنی زندگی کی آخری سانس تک حق پر ڈٹ کر اس کی تبلیغ کرتے رہنا چاہیے، اور حق کے معاملے میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ آپ نے پڑھ لیا کہ سر کٹ جانے کے بعد بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر سے یہی آواز آتی رہی کہ 3 طلاقوں کے بعد بغیر علالہ کرائے ہوئے دعوت سے اس کا شوہر دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا۔